محمد ذیشان نقشبندی۔ آج نوجوانوں سے میرا ایک سوال ہے، بس ایک سوال، اگر آج ابھی اسی وقت موت آ جائے تو ہم اپنی جوانی اللہ کو کس شکل میں پیش کریں گے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دینا۔ یہ جوانی جو طاقت کا زمانہ ہے، یہ جوانی جو عبادت کا بہترین وقت ہے، یہ جوانی جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہم نے اس کو کہاں لگا دیا۔ آج کا نوجوان صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل ہاتھ میں اٹھاتا ہے، رات آنکھ بند ہونے تک موبائل استعمال کرتا ہے۔ گھنٹوں اسکرین کے سامنے بیٹھنا آسان ہو چکا ہے، لیکن 5 منٹ سجدے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ذرا سوچیں، ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، لیکن فضول ویڈیوز کے لیے، ٹک ٹاک کے لیے، فیس بک کے لیے ہمارے پاس پورا وقت موجود ہے۔ ہمیں قرآن کھولنا مشکل لگتا ہے، لیکن چیٹنگ کرنا اور سوشل میڈیا استعمال کرنا کبھی مشکل نہیں لگتا۔ کبھی دل سے پوچھیں، یہ جو زندگی گزر رہی ہے آخر یہ جا کہاں رہی ہے؟ یہ شباب عمر یوں ہی نہ لٹا دے اے انسان، یہ شباب عمر یوں ہی نہ لٹا دے اے انسان، یہی دولت ہے جو پھر ہاتھ نہ آئے گی۔ میرے بھائیوں، یہ جوانی یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ چہرے کی رونق یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ طاقت یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ فرصت کا وقت یہ بھی ہمیشہ نہیں ملتا رہے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اندھیری قبر ہوگی، تنہا قبر ہوگی، نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی موبائل ساتھ ہوگا، نہ دنیا ساتھ دے گی، صرف اعمال۔ اس دن صرف اعمال ہمارے ساتھی ہوں گے۔ ایک نوجوان تھا، بالکل ہماری طرح کا نوجوان تھا، وہ بھی ہماری طرح ہنستا کھیلتا نوجوان تھا، اس کے بھی کئی خواب تھے، زندگی کے کئی پلان بنا رکھے تھے، لیکن ایک دن اچانک موت آ گئی۔ لوگوں نے اٹھایا، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اور پھر زمین کے اندر اتار دیا گیا۔ اس کے دوست باہر کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ اندر اکیلا تھا۔ آج وہ جواب دے رہا تھا۔ کس چیز کا جواب دے رہا تھا؟ اپنی جوانی کا جواب دے رہا تھا، اپنے وقت کو ضائع کرنے کا جواب دے رہا تھا، اپنے رب کی نعمتوں کا جواب دے رہا تھا، اور ہم ابھی بھی اسی طرح کھیل میں مشغول ہیں، اسی طرح وقت ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کل تک جو ہنستا تھا محفل میں بیٹھ کر، کل تک جو ہنستا تھا محفل میں بیٹھ کر، آج وہی سو رہا ہے مٹی کے نیچے چھپ کر۔ خدا کی قسم یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہر روز جنازے اٹھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت ہے۔ کتنا وقت ہے؟ آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ کیا کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ ایک ماں تھی، بہت پیار کرنے والی ماں تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بیٹا جوان بھی تھا، بیٹا خوبصورت بھی تھا، بیٹا تندرست اور صحت مند بھی تھا، ماں کی آنکھوں کا تارا تھا، باپ کی امیدوں کا سہارا تھا، لیکن وہ بیٹا آہستہ آہستہ زندگی بدلنے لگی، آہستہ آہستہ نمازیں چھوٹنے لگیں، راتیں موبائل میں گزرنے لگیں، دوست بھی ایسے بن گئے جو اسے اللہ سے دور لے گئے۔ ماں سمجھاتی رہی، بیٹا نمازیں پڑھ لیا کرو، بیٹا یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، بیٹا نمازیں پڑھ لیا کرو، بیٹا اس زندگی کو اللہ کے لیے گزار لو، لیکن وہ مسکرا کر کہتا تھا،
کہا امی ابھی تو جوانی ہے، امی بعد میں سب کر لوں گا، یہ بعد میں یہی سب سے خطرناک لفظ ہے۔ ایک رات آئی، وہی معمول تھا، وہی موبائل ہاتھ میں تھا، وہی ہنسی مذاق چل رہی تھی، وہی موبائل پر چیٹنگ چل رہی تھی، وہی ویڈیوز دیکھی جا رہی تھی۔ ماں نے آواز دی بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو۔ اس نے کہا امی بس تھوڑی دیر میں اٹھ کر پڑھتا ہوں، لیکن وہ تھوڑی دیر کبھی آ نہ سکی۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، ماں اپنے بچے کو جگانے کے لیے آئی، آواز دی بیٹا اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو نماز پڑھ لو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ ماں نے پھر بلایا، بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ ماں پریشان ہو گئی، بیٹے کو ہلانے لگی لیکن کوئی حرکت نہ آئی۔ ماں کا دل گھبرا گیا، زور زور سے ہلانے لگی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ کیوں جواب نہ ملا؟ کیونکہ وہ تو جا چکا تھا، وہ تھوڑی دیر کہنے والا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ ماں چیخ اٹھی بیٹا اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، لیکن اب وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے، ڈاکٹر آیا، اس نے کہا اب یہ نہیں رہا، اب یہ قیامت تک اٹھ نہیں سکے گا۔ اب وہی بیٹا جسے ماں نماز کے لیے اٹھاتی تھی، آج لوگ اسے جنازے کے لیے اٹھا رہے تھے۔ وہی ہاتھ جن میں موبائل اٹھتا تھا آج سیدھے کر کے باندھ دیے گئے تھے۔ وہی آنکھیں جو موبائل کی اسکرین پر لگی رہتی تھیں، موبائل کی اسکرین پر ٹکی رہتی تھیں، آج ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ جو کل تک ہنستا تھا ماں کی آغوش میں، جو کل تک ہنستا تھا ماں کی آغوش میں، آج وہی سو گیا خاموشی کے دوش میں۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا، ماں قبر کے پاس کھڑی ہوئی تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی بیٹا ایک بار تو اٹھ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، بس ایک بار تو میرے ساتھ بات کر لو۔ لیکن قبر سے کوئی آواز نہ آئی۔ میرے بھائیو، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہم سب کی حقیقت ہے۔ ہم سب بھی کہتے ہیں تھوڑی دیر میں شروع کر لیں گے، کل سے شروع کر لیں گے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ ہمارا کل آئے گا بھی صحیح یا نہیں آئے گا؟ کون جانتا ہے کہ کل تک ہم زندہ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کون جانتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمارے پاس وقت ہوگا بھی صحیح یا نہیں ہوگا؟ میرے بھائیو، میں آج آپ کو جگانا چاہتا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آؤ آ جاؤ میرے دروازے پر، میں معاف کر دوں گا۔ آج ہی سے نماز شروع کر لیجئے، قرآن سے تعلق جوڑ لیجئے، چاہے روزانہ چند آیات پڑھ لیا کریں۔ آج ہی گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کر لیجئے، اللہ رب العزت راستہ آسان بنا دیں گے۔ یہ مت سوچیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں، یہ سوچیں کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ تو ایک بار پلٹ کر تو دیکھ اے گناہگار، در رحمت ابھی تک کھلا ہے تیرے لیے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ موقع ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن یہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر نہ توبہ قبول ہوگی، نہ ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہوگا۔ اسی لیے آج ہی فیصلہ کر لیجئے، ابھی فیصلہ کر لیجئے، یہ جوانی یہ جنت کے لیے استعمال ہوگی یا یہ جوانی ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، جوانی پھر کبھی واپس نہیں آئے گی، لیکن اس کا حساب ضرور آئے گا۔ قرآن عظیم الشان میں
آخری سپارے میں سورۃ التکاثر کی آخری آیت میں میرے پیارے اللہ کا فرمان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے روز نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ سوچ کر جوانی گزاریں کہ اگر کل قیامت کے روز اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے جوانی دی تھی، تم نے یہ جوانی کہاں گزاری؟ میں نے طاقت دی تھی، تم نے طاقت کہاں استعمال کی؟ تو اس وقت اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟